اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ اچھا بیٹے، آج کا ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے، آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اسلامیات لازمی برائے انٹرمیڈیٹ مین فرسٹ ایئر کے لیے۔ اسلامیات لازمی جو ہے وہ آپ نے فرسٹ ایئر میں آپ نے پڑھنی ہے، پاک اسٹڈیز انشاءاللہ دوسرے میں ہوگی۔ تو اسلامیات لازمی کا آج فرسٹ لیکچر ہے، یہ آپ کی بک کا فرسٹ پیج ہے کہ آپ نے کون سی بک لینی ہے۔ نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہمارا آج فرسٹ چیپٹر جو آج ہم پڑھیں گے، جو ہمارا ہوگا وہ ہے بنیادی عقائد کے حوالے سے۔ چیپٹر نمبر 1 بنیادی عقائد۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس پورے چیپٹر میں جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ سارا ہے کہ اسلام کی بنیادی عقائد ہم پڑھیں گے، ان پر مختصراً ڈیٹیل ہوگی آپ کی، وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے قرآن میں دلائل دیے جا سکتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، انبیاء کرام کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور یہ کہ ملائکہ، آسمانی کتب، عقیدہ آخرت وغیرہ، یہ سارا آپ دیکھیں۔ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے، عقیدہ توحید کے اثرات، رسالت محمدی کی خصوصیات، یہ سارا جو ہے آپ کا اس میں، یعنی رسالت، آخرت، منکرین آخرت کے جواب، عقیدہ آخرت کا مفہوم، اور یہ سارا آپ کا جو ہے اس میں ہوگا۔ اچھا، آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں بنیادی عقائد۔ یہ دیکھیں، عقیدہ کا لفظ جو ہے وہ بنا ہے عقد سے، جس کے معنی ہے باندھنا، گرہ لگانا، عہد و پیمان کرنا، کسی چیز کو مضبوط کرنا۔ اصطلاح میں کہا جاتا ہے انسان کے وہ پختہ خیالات، نظریات اور ایمانیات جو اس کے ارادوں کو حرکت دیتے ہیں، جو انسان کو کسی کام پر متحرک کرتے ہیں اور انسان سے اچھے یا برے کام سرزد کراتے ہیں، اسے کوئی خاص طرز زندگی اختیار کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، انہیں عقائد کہا جاتا ہے۔ عقیدہ بیسکلی کہا جاتا ہے ایسی چیز کو جس کا میننگ ہم نے پڑھا کہ عقد سے نکلا ہے۔ عقد جیسے کہتے ہیں عقد نکاح، مین دو لوگوں کو وہ نکاح کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں۔ عقیدہ کے معنی گرہ لگانا، یعنی انسان کے اور ان کے تعلق میں جو انسان کی سوچ ہے ان کو آپس میں مضبوط کرنے کے درمیان جو چیز کام کرتی ہے وہ عقیدہ ہوتی ہے۔ کہ ہمارا ایمان جو ہے جیسے اللہ رب العالمین پر ہے، تو ہمارا اور اللہ کے ساتھ جو تعلق کو جوڑا جا رہا ہے وہ عقیدہ کہلائے گا۔ اسلام میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بنیادی عقائد ہیں، اور ان میں سب سے اہم جو ہے وہ عقیدہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے، جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ تم ایمان لاؤ، نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، الہامی کتب پر ایمان، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا۔ آمنت باللہ کا مطلب میں ایمان لایا اللہ پر، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایمان لانا اللہ وحدہ لا شریک پر ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب اس وقت موجود ہیں جن میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی معنی میں اللہ رب العالمین کو مان رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں کا مرکز، جامع، اور تمام عیوب سے اس کو منزہ اور پاک سمجھنا، اس کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ موجود ہے، خالق کائنات ہے، یہ ساری کائنات اسی کے حکم سے چل رہی ہے، اور وہ اپنی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اپنے نفع و نقصان کا اسی ایک کو مالک سمجھنا، تمام ضروریات اور مشکلات میں اس کی طرف رجوع کرنا، اسی کو مدد کے لیے پکارنا توحید کہلاتا ہے۔ اس کو ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا توحید کو، وہ بہت بہترین انداز میں فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے
نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس جیسا ہو سکے، جو اس کی برابری کر سکے۔ مزید فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو احادیث میں ہے کہ کل آمنت باللہ، تم کہو میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ۔ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز بھی، اب آپ کو کوئی بات بھی، کوئی مشکل پریشانی آپ کو اس راستے سے ہٹا نہ سکے، آپ کو ڈگمگا نہ سکے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک وصیت کریں، مجھے ایک نصیحت کریں ایسی کہ اس کے بعد مجھے مزید کسی کی حاجت نہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا آمنت باللہ، تم کہو میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس پر مضبوطی اختیار کرو، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، اور مزید کسی چیز کی اس کے بعد تمہیں حاجت نہیں رہے گی۔ اللہ کے اوپر ایمان انسان کے تمام پرابلمز کا سلوشن ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہم دیکھتے ہیں عقیدہ رسالت۔ رسالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مختلف علاقوں اور زبانوں میں جو رسول بھیجے ہیں وہ سب برحق ہیں، اور سب سے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تاہم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام سابقہ انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید، یہی دونوں چیزیں جو ہیں کلمہ طیبہ میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ جو شہادت دیتا ہے وہ بھی یہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ رب العالمین کی گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سلسلہ رسالت اور نبوت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر مکمل ہوا۔ عقیدہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول تشریف نہیں لائے گا، آپ آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، ختم الرسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ چونکہ ختم نبوت قرآن اور احادیث اور اجتماع امت تینوں سے ثابت ہے، لہٰذا ہر شعبہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم سمجھا جائے گا، اور آپ کے بعد ہمیں مزید کسی رہنمائی کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رسول کا طرز عمل۔ بہرحال اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے ملائکہ۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک کہا جاتا ہے قاصد، پیغام رساں، فرشتے کو، ٹھیک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے تخلیق کیا ہے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتی، اور یہ اللہ کے حکم سے اس کائنات کا نظام چلا رہی ہیں۔ ملائکہ کا وجود ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، قرآن و حدیث میں ان کی بے شمار صفات اور خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے موجود ہیں اور اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بار پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کے اوپر آسمانوں پر ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس کے گرد ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار طواف کر لیتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔
لہٰذا فرشتوں کی صحیح تعداد کے بارے میں تو کوئی علم ہی نہیں ہے، لیکن کچھ فرشتوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ مختلف کام کرتے ہیں. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ مقدس اور طاقتور فرشتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ سے وصول کرنا اور انبیاء کرام تک پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا اب ان کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، ورنہ باقی انبیاء کرام تک اگر وحی کسی صورت میں پہنچی تو اس کو لانے کا ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے. دوسرے فرشتے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام. ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو روزی پہنچانا اور بارش وغیرہ کا انتظام کرنا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل جن کو ہم احادیث میں ملک الموت کے نام سے جانتے ہیں، یہ جاندار کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپی ہے. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے تو تمام دنیا ختم ہو جائے گی. دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر ساری دنیا دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور حشر کا میدان لگے گا، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس دن حشر کے میدان میں سب کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا. مزید دیگر فرشتے جو انسان کے کام آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کے تمام احکامات کو فالو کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کرامن کاتبین ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے نیک اور برے اعمال لکھنے کے لیے. اس کے علاوہ منکر نکیر ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو قبر میں آئیں گے اور سوال کریں گے. اس کے علاوہ مومنین کی مدد کے لیے آنے والے فرشتے بھی ہیں، مومنین کے لیے دعا کرنے والے فرشتے ہیں. رضوان جو ہے وہ فرشتہ ہے جو جنتی فرشتوں کا سردار ہے، اور جہنم کے فرشتوں کا جو جہنم میں عذاب دیں گے ان فرشتوں کا سردار ہے جس کا نام ہے مالک. اور اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دعا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں، اگلا ٹاپک ہے ہمارا الہامی کتابیں. الہامی کتاب اس کتاب کو کہا جاتا ہے، الہامی کتاب اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی. ان کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے برحق نازل ہوئی تھیں. سابقہ لوگوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی. اب سوائے قرآن مجید کے کوئی اور کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. اب اگر ہم نے قیامت تک کسی صورت میں کسی چیز سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو وہ ہے قرآن مجید. الہامی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو الہامی کتب موجود ہیں وہ ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. تورات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جہاں تک بات ہے الہامی کتب کی تو سب کے سب برحق ہیں اور سب کے سب اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اگر قرآن قیامت تک اگر ہم نے ہدایت اور رہنمائی اگر کسی سے حاصل کرنی ہے تو ہم نے قرآن مجید سے لینی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے صرف قرآن سے ہی رہنمائی لینی ہے تو باقی کتابوں پر کیوں نہیں عمل ہو سکتا؟ تو باقی کتابوں سے کیوں ہم انحراف کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتابیں اب چونکہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لوگوں نے ان کے پیروکاروں نے ان کے اندر تحریف کر دی ہے. انہوں نے دو طرح سے اس پہ تحریف کی، لفظی تحریف بھی کی اور معنوی تحریف بھی کی. لفظی تحریف سے مراد یہ ہے کہ جہاں پاسبل ہوا وہاں لفظ کو لفظ سے بدل دیا، یعنی اللہ کے تعالیٰ کے الفاظ کو مٹا دیا گیا، ہٹا دیا گیا، اور وہاں پر اپنے احکامات جو تھے اپنی مرضی کے احکامات شامل کر دیے گئے. بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن میں سے ایک اگر ہم دیکھیں تو رجم کی سزا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سنسار کر دیں، پتھر مار مار کر مار دیں. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ کس طرح کی انہوں نے تحریف کی ہے. ان کے ہاں بھی یہی سزا تھی اور اسلام میں بھی یہی سزا تھی، لیکن جب ان کے امراء نے یہ جرم کیا تو پیسے دے کر اپنے راہبوں سے اس حکم کو تبدیل کروا دیا. لہٰذا ان کے ہاں امراء کو زنا کی کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی، جبکہ غرباء کو دی جاتی تھی.
لہٰذا اس کی دیکھا دیکھی ان کے غرباء میں، یعنی جو عام عوام تھی، ان کے اندر بھی نفرت پیدا ہونی شروع ہوئی کلیسا کے خلاف۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے لوگوں کا اعتماد جو ہے ختم ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے اس حکم کو تبدیل کر دیا اور امیر اور غریب سب کے لیے سزا یہ رکھی، تجویز کی کہ اب اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے گا تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر کا چکر لگوایا جائے گا۔ اور وہ اصل حکم جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ تحریف کر دیا، جبکہ رجم کی سزا یہ تھی کہ ان کو سنسار کر دیا جائے۔ یہ لوگ اس طرح سے اپنے مرضی کے احکامات جو ہے لوگوں کو دیتے تھے اور اس کے بدلے میں ان سے پیسہ وصول کرتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا، اللہ کے احکامات کچھ اور تھے اور ان کو ہٹا کر مٹا کر اپنے احکامات شامل کر دیے گئے، یہ لفظی تحریف کہلاتی ہے۔ یعنی ورڈ آف گاڈ کو، ورڈ آف اللہ کو تبدیل کر دیا گیا اور اپنی مرضی سے الفاظ لکھے گئے اور کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ یہ تو لفظی تحریف تھی۔ دوسری ہے معنوی تحریف۔ معنوی تحریف سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر لفظ کو بدلنا ممکن نہ رہا، وہاں پر انہوں نے ان الفاظ کے جو اللہ نے نازل کیے تھے ان کے معنی بدل دیے۔ جیسے توحید میں انہوں نے جو ملاوٹ کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام جو بھی مبعوث فرمائے ان سب کی تعلیمات یہی تھی کہ حضرت آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کو وحدہ لا شریک ہی مانا جائے۔ ان لوگوں نے تحریف یہ کی کہ اللہ رب العالمین تو ایک ہے، لیکن عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہی کے دیکھا دیکھی عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین تو ہے، لیکن عیسیٰ جو ہے وہ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا اس طرح سے انہوں نے توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دی اور احکامات کے معنی بدل دیے۔ چونکہ اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، اس لیے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہمارا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر سب کتابیں ہمارا یقین ہے کہ وہ سب اللہ نے برحق نازل کی ہیں، تو ان کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف قرآن پر ہی عمل کیوں ہو؟ اسی کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ باقی کتابیں تورات، زبور اور انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید چونکہ محفوظ ترین کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اب چونکہ اللہ رب العالمین نے محمد عربی کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لہٰذا ان کی تعلیمات کو محفوظ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید تحریف سے پاک واحد الہامی کتاب ہے جو اس وقت موجود ہے اور جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی اور رہبری کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت پر ایمان۔ عقائد اسلام میں پانچواں جو بنیادی عقیدہ ہے ہمارا وہ ہے عقیدہ آخرت۔ ان میں سے ہم کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دیں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ان سب کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ان میں سے اگر ہم نے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو گویا ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ لہٰذا پانچواں بنیادی عقیدہ جو ہمارا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت۔ آخرت کے معنی ہے سب سے پیچھے، یعنی آخر میں آنے والی، بعد میں آنے والی چیز یا پچھلی زندگی کے ہیں۔ یوم الآخرت کا مطلب ہوا پچھلا دن جو سب سے آخر میں آئے گا۔ جس طرح کلاس میں بچے آ کر بیٹھتے ہیں، جو سب سے لاسٹ ون ہوتا ہے وہ آخری بچہ کہلاتا ہے، کہ کلاس میں آنے والے یہ سب سے آخری بچہ ہے جو سب بچوں کے بعد میں آیا ہے۔ اسی طرح جو اس زندگی کے بعد والی زندگی ہوگی وہ اخروی زندگی ہوگی، وہ آخری زندگی ہوگی اور وہی ہمیشگی کی زندگی ہوگی۔ آخرت پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان موت کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ
ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ اس کی جسم سمیت زندہ کرے گا، اور پھر اس کے نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ دنیا کی زندگی عارضی اور اخروی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ آخری زندگی جو ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، اس میں انسان کو اس کے تمام اس دنیا میں کی گئے اعمال کا جواب دیا جائے گا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، انسان کا امتحان جس طرح 3 آورس کا ہوتا ہے، اس میں انسان کی ٹائمنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اینڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کمرہ امتحان سے نکال دیا جاتا ہے اور کمرہ امتحان میں ٹائم شروع ہونے سے پہلے داخل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی انسان کو اس کے ٹائم کے مطابق بھیجا گیا ہے کہ کب اس کی پیدائش ہوگی اور کب تک وہ رہے گا۔ اسی طرح جب ہم پیدا ہوئے گویا ہمارا امتحان شروع ہوا، اور اس کے بعد جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو گویا ہمارا امتحان کا ٹائم مکمل ہو جائے گا۔ اب جو ہم نے امتحان میں کیا ہوتا ہے اسی کے حوالے سے ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس ٹائم کو مکمل طور پر اویل کیا اور جو کچھ ہم سے پوچھا گیا تھا اس کے تمام کے جوابات اگر ہم نے دے دیے ہیں تو ضرور بالضرور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو بچہ صرف آنسر شیٹ پر لکیریں پھیرتا رہے یا کوئی ناول اور غزلیں لکھتا رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ جو سوال پوچھے گئے ہوں گے آپ کو انہی کا جواب دینا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں لکھ دیں گے تو آپ کو اس کے کوئی نمبر نہیں ملنے والے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا تو جو بچے ریلیونٹ لکھ کر آئے ہوں گے وہ پاس ہو جائیں گے، اور جو ارریلیونٹ لکھ کر آئے ہوں گے وہ فیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر آپ نے ایمان رکھنا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہے جس کو ڈے آف رزلٹ کہا جاتا ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے۔ اس دن آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا کہ جو لوگ اچھے اعمال کر کے گئے ہوں گے وہ پاس ہو جائیں گے، اور جو برے اعمال کر کے گئے ہوں گے وہ فیل ہو جائیں گے۔ اس دن انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہوگا وہ کامیاب اور سرخرو ہوگا، اور جو اعمال نامہ جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا ہوگا وہ ناکام اور نامراد رہ جائے گا۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو آخرت کا بار بار ذکر آیا ہے، حتیٰ کہ توحید اور رسالت کے ذکر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ آپ اس دارالامتحان میں بہتر سے بہتر کام کریں اور اپنے آپ کو پاس کرانے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں۔ جس حد تک آپ کوشش کر سکتے ہیں اس حد تک تو کریں۔ جس طرح رزلٹ والے دن جو بچے پاس ہو جاتے ہیں اور وہ سب کو اپنا رزلٹ دکھاتے پھرتے ہیں کامیابی کا، اور جو فیل اور ناکام اور نامراد رہ جاتے ہیں وہ سب سے چھپتے پھرتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ جو لوگ آخرت کا دن اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر جو اعمال آپ نے کیے اچھے یا برے وہ مر کر آپ مٹی میں مل کر ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو اپنے تمام اعمال کا، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، ہر ایک کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے عقیدہ آخرت کے لیے انسان کو ہر لمحہ تیاری کرنی چاہیے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے تمام اعمال کی اصلاح ہو سکے۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں جو عمل بھی کر رہا ہوں مجھے اللہ اور اس کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے فرشتے میرا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور اس کے مطابق مجھے جواب دینا ہوگا، تو یقین مانیے اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، اور بہتر اور صالح معاشرے کا قیام تبھی ممکن ہے جب انسان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہی انسان کو برائیوں اور غلط کاموں سے، گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ بصورت دیگر اگر یہ احتساب کا عمل یا جواب دہی کا خوف ختم ہو جائے تو انسان لا محالہ تباہی اور بربادی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو اور معاشرے کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ عقیدہ آخرت مضبوط ہو تبھی آپ کی سیاست، معاشرت، معیشت، تجارت سبھی بہتر ہو سکتے ہیں، ورنہ عقیدہ آخرت کی کمزوری کے باعث سبھی متاثر ہو جائیں گے۔ لہٰذا آخرت کے دن کے لیے انسان کو ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا
آخرت کی کھیتی ہے جو اس دنیا میں بو کر جاؤ گے آخرت میں وہی کاٹو گے. جس طرح گندم بونے والا چنے یا کپاس نہیں کاٹ سکتا، اسی طرح دنیا میں برائیاں کر کے جانے والا آخرت میں نیک انجام کا حقدار نہیں ہو سکتا. جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. گندم بونے والا گندم کاٹے گا، چنے بونے والا چنے کاٹے گا، اور چاول بونے والا چاول کی فصل اٹھائے گا. اسی طرح دنیا میں نیک اعمال کر کے جانے والا نیکیوں کا بدلہ پائے گا اور جنت سے ہمکنار ہوگا. جو برے اعمال کر کے جائے گا وہ کبھی بھی بھلائیاں نہیں پائے گا. لہٰذا ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط کرنا چاہیے، توحید پر پختہ ایمان ہونا چاہیے، رسالت پر یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے. کیونکہ اگر محمد رسالت کے ساتھ ساتھ محمد عربی کو خاتم النبیین نہ مانا گیا تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ملائکہ، الہامی کتب پر ایمان اس بات کی ضمانت ہوگا کہ آپ کے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو بھٹکنے نہیں دے گا. اللہ کرے کہ ہمارے اور آپ کے سب کے عقائد مضبوط ہو جائیں. اگر ہمارے عقائد پختہ ہو گئے تو یقین مانیں ہمارے تمام اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، میں تم کو پھر موت دوں گا اور تمہیں پھر زندہ کر کے اٹھاؤں گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.